بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے وہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عالمی شہرت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے لیے بھی ایک فخر کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ خدا آپ اپنا تعارف فضا بہار کی ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف یہاں بیان کروں. آپ جب گفتگو سنیں گے ان سے, اور خاص طور سے انٹرنیشنل جتنے بھی برننگ ایشوز ہیں اس کے اوپر جو کمانڈ ان کی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے لوگ ہی ہیں جو پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنتے ہیں. اور پاکستان کی نمائندگی کرنے کا حق بھی ایسے ہی لوگوں کو ہونا چاہیے جو کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر جب بیٹھے اور بات کریں تو پتہ لگے انہیں کہ کون بول رہا ہے. جمال قیصر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, جیسا میں نے پہلے کہا. وہ یونائٹڈ نیشن میں نمائندگی کرتے ہیں ایز این ایڈوائزر, جرمنی میں بیسڈ ہیں, اور جرمنی کے جو حالات ہیں, جو جرمنی میں جو صورتحال ہے اس کے اعتبار سے ان کی کمانڈ جو ہے وہ قابل تعریف ہے. کتابیں بے پناہ لکھ چھوڑی ہیں انہوں نے. مجھے تو اگر میں ساری کتابوں کا تعارف کرانے لگوں تو میرے خیال سے پروگرام کا پورا وقت گزر جائے گا. 2-3 کتابیں میرے سامنے ہیں. یہ ہاؤ ٹو اوائڈ ورلڈ وار 3. ہر جگہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کو اوائڈ کیسے کرنا ہے یہ میرے خیال سے صرف قیصر صاحب نے بتایا ہے. دا ویسٹرن فیاسکو, فیلیور ان افغانستان, سیریا اینڈ یوکرین, دا برننگ ایشوز, افغانستان, دا بیٹرڈ لینڈ. Look at the subjects he has picked up, and of course ایک ایسا موضوع جو ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے, کشمیر. ان سب موضوعات پر ان سے بات ہوگی. قیصر صاحب, ویلکم ٹو آور شو. جمال قیصر صاحب, آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایجوکیٹ کریں ہمارے ناظرین کو کہ یوکرین کی وار جو ہے اس نے کس طرح افیکٹ کیا ہے ورلڈ کو ان جنرل, اور پرٹیکولرلی یورپ, اینڈ آف کورس امپیکٹ آن اس. اچھا, جو یوکرین کی وار ہے اس کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن صبح پوٹین صاحب اٹھے, پریزیڈنٹ آف رشیا, اور ان کو خیال آیا کہ میں اس ملک پہ اٹیک کر دیتا ہوں. یعنی جس طرح ویسٹ پروجیکٹ کر رہا ہے, جس طرح ویسٹ پروجیکٹ کر رہا ہے, تو ایسے تو نہیں ہے. یہ ہم اتفاق کی بات ہے کہ یہ کتاب میں نے اس کی یہ 24 فیبرری کو اس نے اٹیک کیا, اس سے کوئی 6 مہینے پہلے یہ کتاب مارکیٹ پہ آئی. ٹھیک. اور ہم یہ بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہے اس کا, یوکرین کا, اس پہ ویسٹرن جو الائنس ہے اس کو اور زیادہ ویسٹ کی ایسٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو جب ایسٹ جرمنی آزاد ہوا تو امریکنس نے یہ شیورٹی دی تھی رشیا کو, ری یونیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں. جی یہ شیورٹی دی تھی کہ جو نیٹو پاورز ہیں وہ گورباچوف نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسٹرن بارڈر کی طرف جائیں, لیکن آہستہ آہستہ کافی سارے ملک, پولینڈ, چچینیا, وہ اس میں پہلے جارجیا میں ٹرائی کیا, آپ کو یاد ہوگا. جی, تو یہ وہاں پر اس طرف کوئی جا رہے تھے کافی دیر سے. اور پوٹین نے لاسٹ کچھ سال پہلے سیکورٹی کاؤنسل میونخ میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا ریڈ پوائنٹ ہے, آپ لوگ یوکرین میں نہیں آ سکتے, چونکہ یوکرین جو ہے یہ میرا ایک بفر زون ہے. بفر زون کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی سپر پاورز ہیں, پہلی بات یہ سمجھ جانی چاہیے کہ جو بفر یہ جو وار ہے یہ یوکرین کی اور رشیا کی نہیں ہے. وار 1948 سے 2 سپر پاورز کی چل رہی ہے. جنگ ہے رشیا کی اور امریکہ کی, یہ اصل میں جنگ ہے. اس میں یہ ایک پراکسی وار ہے جو وہاں پہ ہو رہی ہے, جس میں وہ اگر وہ تھوڑا ذرا اگر انٹیلیجنٹلی چلتے تو اپنے جب تک 30,000 بندے انہوں نے مروا لی ہیں, شاید وہ 30 ملین مروائیں گے, 30 لاکھ مروائیں گے تو سمجھ آئے گی. لیکن ان کو اپنے اس طرح حساب کتاب رکھنا چاہیے تھا کہ یہ وار کبھی ہوتی نہ. امریکنس کے انٹرسٹ میں بڑے پرانے ہیں. 2008 سے ان کے پریزیڈنٹ نے کہا, پھر 2014 میں انہوں نے وہاں پہ ایک رجیم چینج کی, اور یہ سب کچھ وہ بڑے پاس سے فالو کر رہا تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور میں ورڈز یوز کرنا چاہتا ہوں اس سچویشن میں, چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم باہر سے چیز کو دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ایسے رائٹرز کی طرف دیکھنا چاہیے ہے جو چیز کو باہر سے امریکن سائڈ سے انالیسائز کر رہے ہیں. تو وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ وار, یہ جو گندا کام ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے. اصل میں یہ بفر زون ہم نے اس کے لیے چھوڑ دیا, لیکن ہم اس وار کو بڑی دیر سے امپوز کر رہے تھے. اس میں خاص نام ہیری کسنجر کا آتا ہے. اور ہم نے بھی یہ بات لکھی تھی کہ
اگر یہ ایسے ہوتا ہے تو یہ ایسی سچویشن ہے جیسے کیوبا میں امریکنز نے ان دا 60s میں جب رابرٹ کینیڈی نے جا کے اس کو سیو کیا تھا اپنے میزائل رکھنے شروع کر دیے تھے اور امریکنز نے کہا دس از آور بفر زون, اگر تم یہاں سے نہیں لے کے جاتے وی ول اسٹارٹ اے تھرڈ ورلڈ وار. تو اسی طرح ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ دو بڑی پاورز ہیں اور انہوں نے اپنا سیکورٹی کاؤنسل میں اپنی پاور رکھنی ہے, اور اگر وہ رکھنی ہے اور تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنا وہاں پر بفر زون رکھیں. میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں تھوڑی سی ایکویشن ڈرا کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے بفر زون کی بات کی, اسی طرح پاکستان ہم کلیم کرتے ہیں کہ بڑی لوکیشن جو ہے ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن جو ہے وہ بڑی کمال کی ہے, اور ہم نے افغانستان کی وار جو ہے وہ پراکسی وار تھی مور دین ون ویز, وہ بھی دو سپر پاور کے بیچ میں تھی. ہاؤ ڈو یو ایکویٹ دا یوکرینین وار ود افغانستان؟ نہیں, اس کو بالکل ایک طرح نہیں دیکھا جا سکتا, اس لیے کہ چونکہ نہ رشیا کا کوئی خطرہ ہے افغانستان سے اور نہ ہی امریکہ کو افغانستان سے کوئی خطرہ ہے, سوائے آپ سپٹمبر 11 دیکھ لیں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے وہاں سے اٹیک ہوا گیا, جس کا وہ کوئی پروف آج تک. 1979 میں جو انٹری تھی سوویت یونین کی افغانستان میں with 360,000 armed troops with heavy war machine. ڈیفینیٹلی وہ وار انہی کی چل رہی ہے, وہ ان کی انٹرسٹس کے اندر چل رہی ہے, لیکن اس کو ہم ان کے بفر زونز میں نہیں کنورٹ کر سکتے. ہم کیوبا کو کر سکتے ہیں, تو کیوبا ایک بڑا سے اسٹریٹ کیس ہے کہ جو کیوبا ہے اس میں اگر یہ چلے جاتے ہیں رشینز جا کے اور میزائلز رکھتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کیوبا میں یہ بیٹھ جاتے, وہاں پہ وہ اپنے نیوکلیئر آرسنلز آن کر دیتے تو واشنگٹن could be hit within a minute. یعنی آپ مجھے یہ اجازت دیں گے کہ میں کنکلوژن یہ ڈرا کروں کہ کیوبا, یوکرین اینڈ افغانستان, it is between the two superpowers in one form or another. Is that right? Yeah, if you take like that, then there are many wars. Now, there's Iraq, there's Syria, which is Syria very recently. اس کے بعد آپ اس میں لے سکتے ہیں اور بہت سارے کنٹریز ہیں جو ہم گنتے جائیں, 9, 10, 11 کانفلکٹس ہیں, تو وہ تو پھر ایک اور طرح ہو جائے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر وہاں پہ نیٹو فورسز آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ پکی بات ہے کہ وہ 4 منٹ کے اندر وہ وارشا کو وہ مار سکتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ میں نے ان کے, اس کو اردو میں کہیں گے, You think he is determined not to let it happen? I think he shouldn't do it that. میرے خیال ہے کوئی بھی آدمی جو, میں ایک طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی جو اس نے کیا اس کو کنڈیمبل بہرحال ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے, اس لیے کہ he went against the UN Charter. There's no doubt انٹرنیشنل لا کے خلاف اس نے ایک جنگ شروع کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب لیکن جو سپر پاورز ہیں ان کے اپنے لاز ہیں, وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, دے ڈونٹ ایکسیپٹ آن انٹرنیشنل لاز. وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے نا, اگر ہوتے تو پھر تو میرے خیال ہے سیکورٹی کاؤنسل میں سب کے اپنا ایک برابر کا. ایک کوشش میں اور کرتا ہوں پاکستان کو اس کے ساتھ لنک کرنے کی. ایٹ اے کروشل مومنٹ ہمارے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, وہ ماسکو گئے تھے the day they started the Ukraine war. یہاں پر اس کی انٹرپریٹیشن دو طرح سے ہے. عمران خان thinks and argues کہ جی وہ رشیا بھی ایک بہت بڑی سپر پاور ہے, ہمیں اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی دس واز اے رانگ ڈیسیژن, اٹ واز ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گو. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ آئی تھنک اٹ واز اے رانگ ٹائم ٹو گو ٹو رشیا. اگر تو وہ ٹائمنگ غلط تھی, اس کی ٹائمنگ ٹوٹلی غلط تھی. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جب ورلڈ وار کی سچویشن بننی شروع ہو جاتی ہے, اب پہلی دفعہ یورپ میں وار ہو رہی ہے, اور ہمیں 2 ورلڈ وار سے بہت اندازہ ہے کہ وار کہاں تک جا سکتی ہے جب ایک یورپ میں وار شروع ہوتی ہے. اب ایک بھی بم اگر مثال کے طور پہ پولینڈ میں گرتا ہے, غلطی سے بھی گرتا ہے, تو وی آر ان ورلڈ وار 1. چونکہ نیٹو تو ایک بہت بڑی پاور ہے, رشیا ون بم چاہیے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ چاہیے, اور سیکنڈ ورلڈ وار بھی مس انڈرسٹینڈنگ سے شروع ہو گئی تھی. تو اس کروشل سٹیج کے اوپر ایک کنٹری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے سیکورٹی انٹرسٹ کو پرزرو کرے. دیٹس دا فرسٹ تھنگ نا, اپنے بچوں کو بچائے. ہم نے سب نے وہ سیلنسکی تو نہیں بننا نا, اپنے سارے بچے مار دیے اور کہا میں جیت گیا ہوں, یہ اتنی چاہیے نا. یوکرین کا پریزیڈنٹ از ناٹ اے کلیور مین. آئی تھنک اگر ہوتا تو اپنے بچوں کو پہلے بچاتا. تو آئی تھنک ایز اے پرائم منسٹر اس وقت ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں. ہاں, اب انڈیا کی بات کریں گے کہ انڈیا وہاں جا کے سستا تیل دے رہا ہے. انڈیا کے پاس 600 بلین تو پڑا, پہلی بات ہے. گورنمنٹ از ویری رچ, پہلی بات یہ ہے. لیکن اسٹل وی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن ان دی اینڈ. آپ نے تھوڑا سا ایک ڈیویشن سلائٹلی لیکن امپورٹنٹ ہے, دس جو بائیڈنز مشن ٹو مڈل ایسٹ. ایک طرف وار چل رہی ہے یوکرین کے اندر دونوں, اور ہی ہیز دا ٹائم ٹو کم ٹو مڈل ایسٹ. یہ ڈو یو سی
کہ یہ ایفرٹ ہے الٹیمیٹ ریکگنیشن آف اسرائیل پرسوئنگ آل دا مسلم کنٹریز؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ if Biden wants to stop the war in Ukraine تو اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ میں 100 year کے لیے سائن کر کے دیتا ہوں کہ Ukraine will not be a part of NATO. ٹھیک، اسی وقت جنگ کی پہلی سچویشن ختم ہوئی تھی. دوسرا وہ کہتے ہیں سارے سینکشنز جو ہے وہ یورپ اس وقت سارے سینکشن اتارے. جب وہ سینکشن اتار دے گا اس کو فیس سیونگ مل جائے گی. گاڈ از فیس سیونگ، ہی از اے ونر کہ میں اپنی سچویشن میں نے کلیئر کر لیا ہے. اور دیکھیں یہ بھول جاتا ہے اس کے پاس 350 نیوکلیئر آرسنلز ہیں. ٹھیک، وہ نہیں ہار سکتا. ہم امریکہ جیتے ہارے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو رشیا ہے اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. دس از وارشاؤ پیکٹ. وہ وارشاؤ پیکٹ میں سے اپنے آپ کو لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے. ہاں، لائف. آ جائیں جی کشمیر کے اوپر، جو وچ از ایز آئی سیڈ ویری فیوریٹ سبجیکٹ فار ایوری پاکستانی. یور بک سمرنگ کشمیر، یہ جو 5 اگست 2019 میں جو انڈیا نے مودی نے کیا جو کچھ اور انیکس کیا اس کو، پاکستان کا ریئیکشن جو بھی تھا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ از دا کشمیر ایشو ڈیڈ اینڈ بیریڈ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں the flash point will come again؟ The thing is میں نے اس کتاب میں جس طرح میں نے اس کتاب کو بٹرے کیا یا ہم نے کیا، ہماری ٹیم نے کیا، نام میرا یا صدف تیمور کا لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس بات میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ہر لحاظ سے امن کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک ہی لوگ ہیں اور جو بزنس میوچل کو ایگزسٹنس کی بات کرنی چاہیے. ہمیں کو ایگزسٹنس کی بات کرنی چاہیے. ہمیں 5 میٹر ادھر جائیں 5 میٹر ادھر جائیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اگر وہ بارڈرس اور اکنامکلی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں 1.6 بلین کی مارکیٹ ملتی ہے، ان کو 200 ملین لوگوں کی مارکیٹ ملتی ہے. چونکہ ہمارا فوڈ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، ان کا فوڈ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، ہماری کلودنگ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. لاٹ آف ایریاز جو مزے ہم انڈیا کے ساتھ مل کے لے سکتے ہیں اکنامکلی. ہمیں چاہیے کہ اپنے خطے کو ہم جیسا یورپینز نے امن میں بدلا ہے اس پہ بدلیں. اور وہ جو کر رہا ہے مودی واز ڈیفینیٹلی رانگ نا، لیکن وہ ان کی اپنی پرسیپشن ہے کہ اتنی دیر سے ایک جگہ ہے جس کو ہم ہینڈل نہیں کر پا رہے، اور وہ جس طرح وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ویسا چیز ہوتی بھی نہیں ہینڈل، نہ ہی کسی طریقے سے کسی کے حصے کو قابو کیا. بریفلی اگر آپ چونکہ ٹائم کے لمٹس ہمیشہ رہتی ہیں. چائنا رشیا امرجنگ ایز ٹو سپر پاورز، کچھ پرسیپشن یہ ہے کہ ان فیو ایئرز فرام ناؤ یہ شاید دنیا کے افیئرز میں ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں ہو جائے گی. ڈو یو سبسکرائب ٹو دس آئیڈیا؟ دیکھیں بہت سارے ڈر عجیب قسم کے انہوں نے جو پالے ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ آج ابھی تک بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو رشیا ہے وہ والا UdSSR نہیں ہے جس کے ساتھ وار ہوئی تھی. ٹھیک، وہ کیمونزم میں تھا. کیمونزم نہیں ہے وہاں پہ، وہاں پولیٹیکل نظام ہے. Your reference is to Soviet Union. Soviet Union. ٹھیک. So Soviet Union is not Russia is not Soviet Union. تو ان کی تو بہت ساری یہ ایک آئیڈیالوجی کی وار تھی کہ ہم نے کیپٹلزم کو دنیا میں چلانا ہے. It was the war of two systems. Two systems, yes. And that system بڑی وار ختم ہو چکی ہے وہاں پہ، جہاں پہ اولیگارش انہیں کہتے ہیں. A lot of international businessmen there, they are earning a lot of money. اس میں ایسی کوئی بندشیں نہیں ہیں. So that's وہ بات اصل میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن on the other side چائنا کے اندر کچھ ایسے پرسپیکٹیوز ہیں جس کو ہم ایز اے فری سوسائٹی لائک پاکستان، انڈیا، all the western societies، آسٹریلیا. جو پروگرام سے پہلے آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ چائنا از ناٹ دیٹ چائنا، جو ایک پرسیپشن ہے نا وہاں پر کہ بڑی ریجمنٹڈ سوسائٹی ہے. It's changing. rapidly changing. اور دوسری یہ بات بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہر ملک کو رائٹ ہے اپنا نظام چننے کی. اس پہ آپ جس طرح ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. سو اس میں لیکن بہرحال کچھ اور چیزیں ہیں جو ویسٹرن کی سائڈ پہ بڑی اچھی ہیں ابھی، جو کہ کافی حد تک فریڈم آف اسپیچ ہے، ریلیجس آزادی ہے، بہت ساری سوشل سروسز ہیں جو وہاں پہ بڑی اچھے رنگ میں چلتی ہیں. جو نیگیٹیوز تھے وہ اس نے ریڈیوس کیے ہیں، کم کیے ہیں نیگیٹیوز چائنا نے. جی. تو اس میں ہمیں کبھی کبھی یہ ضرور لگتا ہے کہ اگر جس طرح کووڈ ہوا تھا، ہمارے تو کووڈ مجبوری تھی، ہم کچھ حد تک اس پہ سینکشن لوگوں پہ لگا رہے تھے. چائنا ڈid wonders. ایک مہینے میں 10,000 بیڈ کا ہاسپٹل بنا لینا، ہاں وہ چھوٹی باتیں نہیں. They are a nation of wonders. لیکن اس کو وہ اپنے لوگوں کو اور ذرا کنٹرول کر رہے تھے, which we didn't like. ہم ایک فری سوسائٹی کو ہم ذرا ایکسیپٹ کرتے ہیں. ناظرین, میں نے آپ سے بتایا تھا شروع میں کہ ان کی وجہ شہرت تو بے پناہ ہے,
لیکن کتابوں کے حوالے سے ہی از مین. کیسے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی, کیسے وقت نکالا, ساتھ ساتھ بزنس کیا, اپنی فیملی چلائی اینڈ ایوری تھنگ. تو کتابوں کی بات ان سے کر لیتے ہیں. جی اب آپ اپنی کتابوں کے بارے میں آئیں. ایک تو یہ کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ ٹو رائٹ آن سچ سینسٹیو سبجیکٹ, کتنی ریسرچ ان میں انوالو ہے, اور جس کاؤنسل کی بات آپ کرتے ہیں اس کاؤنسل میں آپ کا رول کیا ہے؟ اچھا میں آپ اتفاق کہہ لیں, میں نے مجھے ایک ڈپلومیٹک کاؤنسل ہے جو انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے جن کے پاس جو واشنگٹن بیسڈ ہے. نو دیٹ از دیٹس ان ہیگ بیسڈ, اور دے ہیو the highest advisor at the United Nations. انہوں نے مجھے اپنا نومینیٹ کر لیا اپنا ایڈوائزر ٹو UN ایز اے کمشنر کہتے ہیں وہ. سو آئی وینٹ دیئر اور میں نے ایڈوائز کرنا شروع کیا. پھر ان کا ایک پبلشنگ ادارہ ہوتا ہے جس میں ساری تھنک ٹینکس جتنے سارے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں جو اپنا آرگیو کرتے ہیں, اور وہ ساری تھنک ٹینکس یعنی کہ وہ سوچنے کی ٹینکس ہے نا, تو وہ بہت سارے لوگوں کا مل کے آئیڈیا بننا شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں ممبر ہو گیا CFR, which is a German branch, is the American Council on Germany, which is well known, one of the کہتے ہیں کہ جو American foreign policy ہے جو نا وہ CFR میں بنتی ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. American German Council کی جو پالیسی ہے وہ جو برلن میں زیادہ سے وہاں بن رہی ہوتی ہے. So that's میں دونوں کا اتفاق سے, ایک نے مجھے لے لیا پھر مجھے دوسرے نے لے لیا. So میں نے اصل میں ایک کتاب پہلے لکھی تھی which is about this Syrian لوگ جو جرمنی آ رہے تھے, امیگریشن, اور جو جرمنی کی جو بہت بڑا ایک وقت میں بہت بڑا ایشو تھا, ہاں, اور بارڈرز کے اوپر جو ترکی وغیرہ کے جو صورتحال تھی سیرین کی, اور اس میں جو فارن پالیسی تھی ہماری جس میں یہ بہت سارا ملک تباہ ہوئے, جس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کیا جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس ملک کے اندر. وہ ملک کافی حد تک تباہ ہو گیا. اور اس پہ جب وہ کتاب میں لکھی, پہ میں نے کہا یہ جو 1 ملین لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں ان کو ہم نے کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے کنٹری, جس میں ہمیں ویسے انٹیگریشن کی ضرورت ہے. ہماری ڈیموگرافکس میں پرابلم ہے, ہمارے بچے بہت تھوڑے ہیں. سو ہاؤ ول میک دا بیسٹ فار دیٹ. اس میں مجھے اتفاقی طور پر میں نے وائلی ایک بڑا پبلشر اس کی یہ کتاب لکھی تھی, تو مجھے آؤٹ آف 10,000 نان فکشن بکس انٹرنیشنل ایوارڈ مل گیا. جب یہ ایوارڈ مل گیا تو پھر جتنے رائٹرس تھے اس میں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں, ہمارے کاؤنسل میں, وہ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ سے مل کے لکھتے ہیں. سو آئی گاٹ لاٹ آف ہیلپنگ ہینڈس, اور وہ ہے بھی فارن افیئرس کے اوپر تھی, کاؤنسلس تھی, تو آٹومیٹکلی میں ڈریگڈ انٹو دیٹ نا. ناظرین, میں نے آپ سے بتایا تھا ابتدا میں کہ ایئر از اے مین آف مینی ڈائمینشنز. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے یا ان سے رابطہ کر کے جہاں جرمنی میں, تو آپ تک کچھ نہ کچھ ان کی وساطت سے ہم پہنچاتے رہیں. جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ پاکستانی باہر جا کر اتنی اسٹالورٹس بن جاتے ہیں. وہ پاکستان کی پہچان ہے, وہ پاکستان کی عزت ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.